الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج ہم نے اپنے اس چینل کا آغاز کیا ہے جس کا نام اشاعت دین رکھا گیا ہے، اور اس میں ہم کس قسم کے پروگرام چلائیں گے اور کس قسم کے ویڈیوز ہم اس میں بنائیں گے اور کیا مقاصد ہیں ہمارے اس پروگرام کو چلانے کے، اس کے اوپر میں مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کر دیں گے. میں یہ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اس وقت کام کرنے کے بہت سے پلیٹ فارم ہیں، جس میں سے ایک یہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب کا بھی پلیٹ فارم ہے. لیکن آج کی ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر دوسرے پلیٹ فارموں سے زیادہ بڑا، بلکہ اگر یہ بات کہی جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس وقت جتنے پلیٹ فارم ہیں ان میں سب سے بڑا پلیٹ فارم آج کے وقت میں اگر کوئی ہے تو وہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کے اس فتنوں کے دور کے اندر علماء حق موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن ان کی تعداد ان لوگوں کے مقابلے میں جو دین کی شبیہ کو بگاڑنے کی یا دین کا جو صحیح تصور تھا اس تصور کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنے کی اور مٹانے کی کوششیں کرنے والوں کی تعداد ان مخلصین کی تعداد سے کہیں بڑی ہے. اور ہمارے بڑوں کے، علماء کے جو پروگرام یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان پروگراموں میں اکثریت ان کے بیانات کی ہے، اصلاحی بیانات کی ہے، اور اس قسم کے خاص پروگرام جو تسلسل کے ساتھ چلتے ہوں، اس قسم کے پروگرام شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن وہ حضرات جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبولیت سے نوازے. ہم مزید ان کے معاون کے طور پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام کے اندر یا اس چینل کے اندر کچھ خاص قسم کے پروگرام ہوں گے. اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو میرا انشاءاللہ کل یا پرسوں ہی سے جس کا آغاز ہو جائے گا، وہ ہے ایک خاص کاوش اور ایک خاص چیز جس کو اکابرین نے بیان کیا تھا، لیکن آج ہم اس چیز کو اس نہج پر اور اس طریقے کے اوپر لے کر نہیں چل سکے ہیں جس طریقے سے اکابرین چاہتے تھے. مجھ کو ایک بات یاد آتی ہے 1919 کی، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے واپس ہندوستان تشریف لائے تو حضرت نے یہاں پر واپس آنے کے بعد اپنے متعلقین کے سامنے، شاگردوں کے سامنے چند باتیں عرض کی تھی. جس میں سب سے پہلی بات جو تھی، میں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ اور حضرت کا نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت نے اس کو بیان کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات بھی کہے تھے. تمہیدی کلمات جو تھے وہ یہ تھے کہ جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں
کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے علاوہ دوسری اقوام بھی بستی ہیں، لیکن گزشتہ 150 سال کے اندر انگریز کے مد مقابل اگر کوئی آیا ہے تو وہ خالص اور خالص مسلمان آیا ہے۔ لہٰذا اب وقت کی ضرورت ہے، بلکہ وقت آ چکا ہے کہ اس تحریک کے اندر انگریزوں کی مخالفت کے سلسلے میں جو تحریکیں چلائی جا رہی ہیں ان کے اندر غیروں کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ دوسری بات حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اس ملک کے طول و عرض میں جتنی بستیاں ہیں ان تمام بستیوں کے اندر مکاتب کا ایک جال پھیلانا ہوگا۔ یہ دو کام ہم نے کیے ہیں اور ان دونوں کاموں کے نتائج آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس بر صغیر کے اندر اگر دین کی تحریکات چلتی ہیں اور دین موجود ہے تو وہ اسی کاوش کا نتیجہ ہے جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 1919 میں بیان فرمائی تھی اور بلکہ بیان کیا تھا، اور پھر ان کے شاگردوں نے اس کے اوپر لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کام کیا اور نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک تیسری بات اور حضرت نے فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ ہر مسجد کے اندر قرآن کریم کے حلقے کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ماضی اور خاص کر انگریزوں کے اخیر وقت کا اور انگریزوں کے جانے کے بعد کا جو وقت اس ملک کے اوپر مسلمانوں کے اوپر گزرا ہے وہ ایک لمبی داستان ہے۔ ان واقعات کی بنا پر یا ان مشکلات کے دور کے اندر شاید اکابرین اس دور کے بڑے اس کام کے لیے وقت نہ نکال سکے ہوں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کام کے رہ جانے کی وجہ سے جو پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں، جو مشکلات آج ہمارے سامنے، چیلنجز آج ہمارے سامنے ہیں، ان چیلنجوں کا اور ان مشکلات کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے حلقوں کو مساجد کے اندر شروع نہیں کر سکے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں یہ جو میرا علاقہ ہے، یہ علاقہ دارالعلوم دیوبند کی ناک کے نیچے کا علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو دارالعلوم کے سائے تلے زندگی گزارنے والا اور دارالعلوم کے سائے تلے پنپنے والا علاقہ ہے، اور یہاں غیروں کے مقابلے مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، بلکہ تقریباً برابر کی تعداد ہے۔ اس کے باوجود دارالعلوم کی ناک کے نیچے دارالعلوم دیوبند کے اثر کے علاقے کے اندر گزشتہ 30 اور 40 سال کے اندر جس طریقے سے فرق باطلہ نے اپنے پاؤں کو جمایا ہے اور جس طریقے سے افکار باطلہ اس علاقے کے اندر پنپ رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عوام کو قرآن کریم کے ساتھ نہیں جوڑ سکے۔ قرآن کریم کے حلقات خاص کر اردو کے اندر میں نے دیکھا ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو پڑے ہوئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کے جو حلقات لگا کرتے ہیں اور ہمیشہ سے لگا کرتے ہیں، موجودہ دور کے کچھ علماء نے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر بھی ڈالا ہے، لیکن کیونکہ قرآن کریم کی اگر آپ تفسیر کرنے بیٹھیں یا قرآن کریم کو بیان کرنے بیٹھیں
تو یہ اتنا وسیع اور اتنا بڑا میدان ہے کہ ایک مہینے کے مختصر وقت کے اندر وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہوتا کیا ہے، یا تو قرآن کریم کی آیات کا صرف ترجمہ کرتے چلتے ہیں، یا پھر ہر پارے کے اندر سے جو پارہ تراویح کے اندر پڑھا گیا ہے، اس پارے کے اندر سے خاص کوئی ایک حکم یا کوئی ایک بات کو لے لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے حلقات اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ باقاعدہ مسلسل پورے سال اور تفصیل کے ساتھ، تفصیل بھی اتنی تفصیل نہیں کہ عوام کی سمجھ سے باہر ہو جائے، عوام کی سمجھ میں آنے تک کی جو تفسیر ہے، عوام کی سمجھ کا خیال رکھتے ہوئے پورے سال قرآن کریم کی تفسیر کا حلقہ چلنا چاہیے۔ اور دوسرے قسم کی جو تفاسیر انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، ان کے سلسلے میں کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں، بلکہ چند سوالات میرے ذہن کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے جب بنظر غائر ان کو دیکھا تو مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ تفسیریں یہ تو ایک خاص قسم کے نظریے کی اشاعت کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور خاص ذہنیت کے لوگ اس کام کو کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نظریے سے ہٹ کر کسی اور نظریے کی اشاعت ان کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک ہو، لیکن آج کے اس دور کے اندر ایک مسلمان ذہنی طور پر انتشار کا سبب ہے۔ ایک طرف وہ اپنے دین کو دیکھتا ہے، اکابرین کو دیکھتا ہے، اور علماء کی بیان کردہ باتوں کو سنتا ہے، اور دوسری طرف جدت پسندی کو دیکھتا ہے، ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں کو دن و رات سنتا اور دیکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ ذہنی طور پر منتشر ہو جاتا ہے، اور اس کی عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اسلام کو منطبق کیا جائے ان چیزوں کے اوپر، یا ان چیزوں کو منطبق کیا جائے اسلام کے اوپر۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مخلص ہوں، لیکن اس وجہ کی بنا پر وہ جو قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، یا جس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور وہ باتیں متقدمین کے اور اکابرین کے منہج سے ہٹ کر ہیں، اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جیسا میں نے کہا تھا کہ میں باقاعدہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن جو میرے ذہن میں باتیں آئیں ان کو سننے کے بعد اور ان کو دیکھنے کے بعد وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ لہٰذا ہماری اپنی کاوش اور کوشش یہ رہے گی کہ ہم اس قرآن کریم کی تفسیر کو متقدمین اور اکابرین کے نہج پر اور ان کے طریقے کے اوپر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اندر کامیابی بھی عطا کرے، اور صحیح نہج پر چیزوں کو لے کر آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی جو ہماری کاوش ہے، اس کاوش کو قبولیت سے نوازے۔ انشاءاللہ اگلے حلقے سے میں قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کے اوپر بات کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک دو حلقے کے بعد، بہت لمبا وقت نہیں لوں گا، چند باتیں عرض کرنے کے بعد میں انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کر دوں گا۔ ایک تو قرآن کریم کی تفسیر ہمارے اس چینل کے اوپر مستقل چلے گی، 1 یا 2 دن کے گیپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے حلقے تفسیر کے آتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی چند پروگرام
شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور جب وقت آئے گا ان کو شروع کرنے کا تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ یہ پروگرام کس قسم کا ہے اور اس کو رکھنے کے کیا مقاصد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبولیت سے نوازے، اور ہماری ان کاوشوں کی وجہ سے امت کو صحیح راہ پر اور صحیح طریقے پر سوچنے کی اور صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے حلقے میں ملاقات ہوتی ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔